السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، بعض اوقات بظاہر بہت ہی معمولی نظر آنے والے واقعات انسانی نفسیات پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں پیش آیا، اور چونکہ ان دنوں ہمارے پاکستانی میڈیا پہ بل گیٹس کا وزٹ اور صحافتی بزنس مین محسن بیگ کی گرفتاری جیسے بڑے واقعات کے علاوہ سیاستدانوں کی روایتی بک چلتی رہی، یہ بظاہر معمولی نظر آنے والا واقعہ پاکستان کے مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر رجسٹر نہیں ہو سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن قبل افغانستان کے صوبہ زابل کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک 6 سالہ بچہ ایک زیر تعمیر کنویں میں گر گیا۔ ناظرین، اب آپ سوچیں گے کہ افغانستان جیسے ملک میں جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ خون پینے کے صاف پانی سے بھی سستا ہے، وہاں ایک بچے کا کنویں میں گر جانا کون سا ایسا بڑا واقعہ ہے؟ لیکن ناظرین ذرا رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں چند ماہ پہلے تک مہذب دنیا 20 سالوں تک خون کی ہولی کھیلتی رہی۔ ہزاروں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو بموں سے اڑایا جاتا رہا اور اسے کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کر دنیا کے ضمیر کو شٹ اپ کروایا جاتا رہا۔ مغربی قوتوں کی پشت پناہی سے قائم غنی کی حکومت کو بھی اگر اپنے عوام کی فکر ہوتی تو وہ کابل کی حد تک محدود تھی۔ کابل سے ذرا دور افغانستان کے کسی بھی دوسرے صوبے میں اگر درجنوں معصوم لوگوں کی جان چلی جاتی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، انسانی جانوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لیکن ناظرین، آج کا افغانستان وہ افغانستان نہیں رہا۔ آج افغانستان میں امن ہے، سلامتی ہے، انسانی جانوں کی کتنی قدر کی جاتی ہے اس کا اندازہ آپ آنے والے واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب صوبہ زابل کے شوخک نامی ایک گاؤں میں حیدر نامی 6 سالہ بچہ کنویں میں گر گیا تو اس حادثے کی خبر پہلے تو گاؤں میں پھیلی، پھر صوبے کی اتھارٹیز تک اور پھر کابل میں موجود مرکزی حکومت کے ایوانوں تک۔ اس کے بعد لوکل حکومتی مشینری سے لے کر افغانستان کے وزارت دفاع، منسٹری آف پبلک ورک اور منسٹری آف ہیلتھ تک سب حرکت میں آ گئے اور اس بچے کو جو کنویں کے اندر زندہ تھا ریسکیو کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ حالانکہ بچے کو بچانے کے امکانات کافی حد تک کم تھے کیونکہ کنواں کافی گہرا تھا اور ایدر جس جگہ پہ پسند ہوا تھا وہاں پر ریسکیورز جا نہیں سکتے تھے۔ ریسکیورز نے پہلے تو رسی کی مدد سے ایک کیمرہ لٹکا کر کنویں کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے آکسیجن کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کے لیے آکسیجن کا بندوبست کیا اور اسی رسی کی مدد سے بچے کو خوراک بھی دیتے رہے۔ ناظرین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں نہ بچے سے یہ کہتے ہیں کہ یہی رسی اپنے جسم سے لپیٹ لیں اور ہم اوپر کھینچ لیں گے، لیکن ناظرین یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ایدر کنویں میں بری طرح سے پھنس گیا تھا، یعنی سٹک ہو گیا تھا، اور نہ ہی ریسکیورز خود نیچے جا سکتا تھا کیونکہ کنواں شروع میں تو آزاد مگر جہاں ایدر پھنسا تھا وہاں کافی تنگ تھا۔ ناظرین، یہ کشمکش جاری تھی کہ اتنے میں ملا یعقوب مجاہد اور انس حقانی اور ان کے ساتھ ماہرین کی ایک بڑی ٹیم ہیلی کاپٹر کے ذریعے زابل پہنچ گئی۔ ناظرین، جو لوگ ملا یعقوب مجاہد اور انس حقانی کو نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ملا یعقوب مجاہد تحریک طالبان افغانستان کے بانی ملا محمد عمر مجاہد کے بیٹے ہیں جو کہ موجودہ دور میں افغانستان کے وزیر دفاع ہیں۔ بہت سالوں تک دنیا کے لیے ملا یعقوب ایک پر اسرار راز بنے رہے۔ ان کی نہ تو کوئی تصویر میڈیا پر آئی اور نہ ہی طالبان کے دشمن افواج کو پتہ تھا کہ ملا یعقوب دکھتے کیسے ہیں۔ پھر چند ماہ قبل جب افغانستان میں طالبان واپس اقتدار میں آئے تو اس کے بعد ملا یعقوب منظر عام پر آئے اور ناظرین، انس حقانی مشہور حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بیٹے اور مشہور طالبان کمانڈر سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں۔ ناظرین، اب واپس آتے ہیں ایدر کی سٹوری کی طرف۔ ملا یعقوب کے ساتھ آنے والے ماہرین کی ٹیم نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کنویں کے ایک سائڈ سے ٹنل بنائی جائے اور وہاں سے ایدر تک پہنچا جائے۔ یہ طریقہ کچھ عرصہ قبل مراکش میں بھی اختیار کیا گیا تھا جہاں پہ اس طرح ایک بچہ ایک تنگ کنویں میں جا گرا تھا۔ اس تجویز پر کام شروع ہوئی اور مسلسل 72 گھنٹوں تک جاری رہی۔
اس دوران افغانستان کا ہر مرد، عورت اور بچہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایدر کی جان بچ جائے، اور خود انس اکانی قرآن عظیم شان کی تلاوت کر رہا تھا کہ اللہ اس ننھے بچے کی زندگی بچا لے۔ ناظرین، ریسکیور 3 دن اور 3 رات تک ٹنل کودتے رہے اور 72 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بالآخر وہ ایدر تک پہنچ گئے اور ایدر کو باہر نکال لیا گیا۔ اسے فرسٹ ایڈ دینے کے بعد پلان یہ تھا کہ جس ہیلی کاپٹر میں ملا یعقوب اور انس اکانی آئے تھے اسی میں ڈال کر اسے کابل پہنچا دیا جائے تاکہ اس ننھے بچے کی ممکنہ علاج کی جا سکے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے اتنے دن تک کنویں میں رہنے کے بعد ایدر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور یہ پیارا سا بچہ کابل پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ناظرین، ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں اور مقررہ وقت پر ہے، لیکن جس طرح ایک پسماندہ علاقے میں ایک عام بچے کو بچانے کے لیے طالبان حکومت نے جو کوششیں کی، اس نے دنیا ہی نہیں بلکہ خود افغانوں پر بھی طالبان کا وہ خوبصورت روپ آشکار کیا جسے کہیں دہائیوں کی خونریزی نے دھندلا کر کے رکھ دیا تھا۔ حیدر کی ڈیتھ کے بعد یہ دونوں جو منسٹرز تھے، انہوں نے ایدر کی جنازے میں شرکت کی، ایدر کے والدین کو حوصلہ دیا اور ان کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی، اور وہاں پر موجود لوگوں سے یہ کہا کہ ہر افغان شخص کی جان بہت قیمتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل، مذہب یا فرقے سے ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی حیدر کی کہانی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہو گئی۔ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔